اس بڑے معزز ایوان کی اس بلڈنگ میں رب العزت کے 99 نام یہاں پر بڑے خوبصورت لکھے گئے ہیں، اور اس ایوان نے، جناب اسپیکر، معزز ایوان نے 11 اپریل 2022 کو میرے لیفٹ اور رائٹ پر بیٹھے انتہائی معزز اراکین جن کا تعلق مختلف پارٹی سے ہے، انہوں نے اپنے زعماء سمیت مجھ ناچیز پر اعتماد کیا اور پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کروایا، جس کے لیے یقیناً میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جناب اسپیکر، یہ 16 ماہ میرا خیال ہے کہ ایک مختصر ترین یہ عرصہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اور اس کے مقابلے میں بے پناہ جناب اسپیکر چیلنجز تھے، مشکلات سامنے آئیں۔ پچھلی حکومت کا جو بوجھ بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا، پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ یہ تمام ممبران سے میری التماس ہے جو وزیر داخلہ صاحب کو گھیرے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس فلور ہے، تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیے۔ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی سپیچ کو۔ رانا صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں۔ رانا صاحب آگے آئیں۔ رانا صاحب آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں رانا صاحب۔ تو میں گزارش کرتا خواجہ آصف صاحب ذرا دیکھیے جی۔ میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعماء اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، بدترین سیلابوں کا مقابلہ کیا جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلوچستان کو، کے پی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا، اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو بہت شدید چوٹ لگی اس حکومت کی اس بدترین بدعہدی اور غفلت کی بنا پر۔ اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا، اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، تیل پر جلتی کا کام کیا، اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا۔ چین جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ملک ہے، اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں
کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں ضعف آیا. برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر, اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر, قرض لے لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا, اور جناب اسپیکر پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی, ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا, اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں ماں سوائے ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا, اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے. ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا, لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر. اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ, کبھی پوری دنیا میں کساد بازاری کی وجہ سے, اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی, ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پٹرول کی بڑھانی پڑتی تھیں تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بوجھ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی, اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا. پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا. اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد کیے گئے, اور چند لوگ جو ٹریڈر تھے بڑے بڑے, ان کی جیبیں بھر گئی, ایک منافع کے ساتھ, اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی, اس کی وجہ سے بھی ونڈ فال پروفٹ ہوا. اور جناب اسپیکر, یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے 4 سالہ دور میں, اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی, تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا ہے آپ نے. یہ عالم تھا ایک ظلم, زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا. لیکن آج جناب اسپیکر, میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے, اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا, یہ نہ ہمارا کبھی
शेवा था, न है और न रहेगा। आज मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं। दुश्मन के बारे में भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए और उस खुदाए बुजुर्ग बरतर से रहम और माफ़ी मांगनी चाहिए। कतन हमें मिठाई बांटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अगर किसी ने किया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी रवायत नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, इस मुल्क के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, जिसकी इंतहा 9 मई को हुई, 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जो कि रहती दुनिया तक एक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जिस दिन हमारे इस मुल्क की सरहदों के मुहाफिज, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान की हिफाजत की और अल्लाह को प्यारे हो गए और इस मुल्क के अंदर लाखों बच्चों और बच्चियों को यतीम होने से बचा गए, मगर अपने बच्चे उनके यतीम हो गए। इस मुल्क की हजारों बीवियों को बेवा होने से बचाया, मगर उनकी अपनी बीवियां बेवा हो गई और उनके बूढ़े माँ बाप रहती जब तक उनकी जिंदगी है उनके अश्क बार रहेंगे उनके। और फिर आप जानते हैं कि दहशतगर्दी में इस मुल्क ने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में चाहे कोई सिपाही अफवाज पाकिस्तान का हो या अफसर हो या पुलिस का, पाकिस्तान के किसी भी सूबे का जवान हो या अफसर हो, या कोई लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में रहने वाले पाकिस्तानी ताजर, डॉक्टर, उस्ताद, तालिब इल्म, नर्सें, किस किस ने इस बड़ी जंग में शहादत का जाम नोश नहीं किया। और इसमें सबसे ज़्यादा इस कुर्बानी में हिस्सा डाला केपी के सूबे ने, बलूचिस्तान ने, सिंध ने, पंजाब ने। जनाब स्पीकर, सियासी अकाबरीन वो शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए और तब जाकर इस नासूर को जनाब स्पीकर नुकेल डाली गई और शिकस्त फाश हुई। 80,000 पाकिस्तानी उन्होंने जाम शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया इस अजीम कुर्बानियों की दास्तान की मोतरफ है। दुनिया और कुछ कहे पाकिस्तान के बारे में, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से हमारे जज्बों, हमारी कमिटमेंट और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से वो हमेशा वो तहसीन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, आप ही गवाह हैं कि इसी मौज़े ज़बान में एक नहीं 2 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग में जो कुछ गुफ्तगू हुई वो यकीनन वो एक राज है, मैं उसके ऊपर पर्दा नहीं उठा सकता। लेकिन ये बात तो एक पब्लिक नोटिस में है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम उनको पाकिस्तान दावत देते हैं, वो आएँ और यहाँ पर रहें और ये उनका घर है। जनाब स्पीकर, उसके बाद फिर दहशतगर्दी ने किस तरह सर उठाया, ये कोई राज की बात नहीं है। किस तरह सवात में वो पहले आए और सवात में आकर क्या उन्होंने उद्यम मचाया, किस तरह थानों पर कब्जा किया, किस तरह वहाँ पर जितना भी अमला था उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद आज तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी के हमले दोबारा शुरू हो गए। क्या मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वो 80,000 अजीम पाकिस्तानियों, बुज़ुर्गों, माओं, बेटों, बेटियों और जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, उसका ये चला है कि दोबारा एक नासूर नेस्तो नाबूद हो गया, दहशतगर्दी दफन हो गई और पूरे मुल्क में
امن اور چین تھا، اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد دہشت گردی نسل دوبارہ یہاں پر اونت کے آئی ہے۔ 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ دوست نما دشمن تھے، ایک جتھا تھا جناب اسپیکر، جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا۔ یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے۔ میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ۔ اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے۔ کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑا، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی، لیکن جناب اسپیکر اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ میں آج رات آپ کی اور اس ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس لینا چاہیے، بلکہ آج دوبارہ پھر ایک قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی کر سکے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی۔ میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر، کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو، روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں، تو جناب اسپیکر سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے IMF کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور میں اس کے بارے میں میں نے اجلاس میں میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر IMF کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جناب وزیر اعظم۔ جناب اسپیکر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ کٹھن حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ IMF کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا، لیکن جو پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے میں یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، کوئٹہ اور پشاور میں بیٹھ کے جو بد دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے اور پاکستان کا خدا نہ کرے حشر نشر ہو جائے، ان کو جناب اسپیکر ان کا منہ مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ کس طرح انہوں نے اس زمانے میں اپنی 2 حکومتوں کو کہ وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے خطوط جاری نہیں کرنے، اس لیے کہ اس مخلوط حکومت کو IMF کے پروگرام کی منظوری نہ ملے۔ جناب اسپیکر، میں یہی آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ کس طرح اس 75 سالہ دور میں کیا کیا حادثات ہوئے اس ملک میں، لیکن کبھی کسی سیاسی زعما نے یہ نہیں کہا کہ جا کے وہاں پر حملہ کر دو۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس ماضی کی حکومت کا جن کے سربراہ عمران نیازی تھے، اور نہ صرف اس حکومت کا، ماضی کی تمام حکومتوں کا، جنہوں نے پاکستان کے عظیم مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا، اپنی ذات سے بالاتر رکھا، ذات کو پاکستان کے لیے قربان کیا۔ یہاں پر یہ حکومت تھی کہ جو ذات کی خاطر پاکستان کو قربان کرنا چاہتی تھی۔ جناب اسپیکر، اب ہم الحمدللہ ان مشکلات سے نکل آئے، سیلاب کا بھی بہت خاطر خواہ اس کا بہت اچھے طریقے سے اس حکومت نے عوام کی خدمت کی۔ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اس سال 10 سال میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہوئی، اور اس سال امید ہے کہ کاٹن کی پیداوار بھی اللہ نے چاہا تو بہت اچھی ہوگی۔ جناب اسپیکر، اور جو ہم اس حکومت نے ویژن دیا ہے اپنی معاشی ترقی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے SIFC کے ذریعے، جس کے 4 پلرز ہیں، ایک زراعت، دوسرا جناب اسپیکر انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی نوجوان نسل کے لیے، تیسرا معدنیات، اور چوتھا ہماری ایکسپورٹس۔ یہ ویژن جناب اسپیکر، یہ نظام مارز وجود میں آ چکا ہے۔ اب جس نے بھی آنا ہے انٹرم گورنمنٹ کے طور پر، اور پھر الیکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کو بھی کامیابی دلوائے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسی گلدستے کو کامیابی دلوائی تو یہ گلدستہ انشاءاللہ اس کی پھولوں کی مہک پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے۔ جناب اسپیکر، میرے انتہائی محترم بھائی سردار اختر مینگل صاحب تشریف فرما ہیں۔ میری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھ ناچیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، میں اس کا اہل تو نہیں، لیکن میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طریقے سے میں آج پھر اس ایوان میں اپنی تمام جو مخلوط پارٹیز ہیں
ان کے زعما کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کابینہ میں مجھ ناچیز کے لیے اچھے الفاظ کے کہے. یقین کیجئے گا کہ میں اس کا حقدار تو نہیں، سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر، میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس ایوان میں بیٹھے تمام پارٹیز کے انتہائی قابل احترام ممبران، خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس سارے عرصے میں میری رہنمائی کی، میری مدد کی اور بعض اوقات ایک جائز مثبت تنقید کی، جس کو ہم سب نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس سے سبق سیکھا. یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی ایک انسان کا کام ہے، یہی خطا کار کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھے، اکڑ پھو نہ دکھائے. اور جناب اسپیکر، گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے اور وزیداری اور انکساری، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جناب اسپیکر، میں بلوچستان کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر اسلم بودانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلوچستان کے باقی زعماء بھی بیٹھے ہیں، JUI کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. بلوچستان ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح، لیکن یہ افسوس سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا پہیہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بلوچستان کے عوام کے اور ساتھیوں کے کچھ اور بھی گلے ہیں جو Order in the house, please. جی پرائم منسٹر. بلوچستان کے جائز مطالبات ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. بلوچستان ہمارا ایک، میں پھر کہتا ہوں کہ بڑا پیارا صوبہ ہے، اور بلوچستان میں بلوچ بھی بستے ہیں، پٹھان بھی بستے ہیں، بروہی بھی بستے ہیں، سیٹلرز بھی ہیں، اور بھی قومیں ہیں جس طرح کے باقی صوبوں میں ہیں. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ان 16 مہینوں میں اپنے تائیں بھرپور کوشش کی کہ بلوچستان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے، جتنے بھی وسائل مہیا کیے جائیں وہ کم ہوں گے. گوادر کے حوالے سے میں سی پیک کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا. گوادر کے حوالے سے پچھلی سے پچھلی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے، پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ، الحمدللہ ان تمام تر سیاسی افراتفری اور دھرنوں اور لانگ مارچز اور ملک کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے، جناب اسپیکر، میں یہ خادم گوادر کم از کم 4 مرتبہ گیا اور الحمدللہ وہ پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا. کوئٹہ میں کئی مرتبہ گیا، لیکن یہ بات آنے جانے کی نہیں ہے، یہ خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ مسائل حل ہوئے، جو نہیں حل ہوئے اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے. تمام پیپلز پارٹی، JUI، MQM سب مل کر ہم کوشش کریں گے ان کو حل کرنے کے لیے. لیکن ہمیں ضرور تھوڑا سا، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، تھوڑا سا ہم اپنا برداشت، صبر سے کام لیں. انشاءاللہ میں نہیں، جو بھی حکومت ہوگی وہ بلوچستان کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ضرور اٹینڈ کریں گے. اور سردار اختر جان مینگل میرے چھوٹے بھائی ہیں اور باقی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. سردار خالد مکسی بیٹھے ہیں، اسلم بودانی بیٹھے ہیں اور ہمارے ترین صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے دوست بیٹھے ہیں. میں ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا. JUI کے علماء کرام بیٹھے ہیں بلوچستان سے، ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں حوصلہ کریں. انشاءاللہ ضرور یہ مسائل آہستہ آہستہ ضرور حل ہوں گے. جناب اسپیکر، میں آج یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آج یہاں پر اپنے قائد
میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں ان تمام زعماء کو جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان سب کو جناب اسپیکر اپنی دل کی گہرائیوں سے جناب اسپیکر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد جس میں 80 ممبر سے لے کر ایک ممبر کی بھی پارٹی ہے، الحمدللہ جناب اسپیکر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، گھر میں بھی برتن جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے، میرے دوسری پارٹی کے زعماء نے میری رہنمائی کی، میرے ساتھ برتاؤ کیا، میں ہمیشہ اس کو ایک خوشگوار یادگار کے طور پر زندگی بھر یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور جناب اسپیکر میں اگر اجازت دیں تو میں یہ تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے، میں یہاں پر وہ نام ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جناب میں ایمل ولی خان صاحب کا، جناب اپنے چھوٹے بھائی حیدر ہوتی خان صاحب کا، جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کا، میں جناب محترم مخدوم محمود خان اچکزئی صاحب کا، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کا، جناب علامہ ساجد میر صاحب کا، جناب شاہزین بگٹی صاحب کا، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، جناب اسلم بودانی صاحب کا، اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان کا سب کا میں دل کی گہرائیوں سے، علی نواز شاہ صاحب کا، جی آپ کا نام تو میں پہلے لیا جناب، میں ان کا نام میں لے چکا ہوں، مگر میں یہ میرے بھائی ہیں، 100 مرتبہ نام لوں گا ان کا جناب انشاءاللہ، بالکل خالد مکی صاحب کا، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی محبتوں کو، ان کی مہربانیوں کو زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جی محسن داوڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، محسن داوڑ صاحب کا، علی وزیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن بلاخر ہم پاکستانی ہیں، اور یہ گلدستہ پاکستانیوں کا ہے جناب اسپیکر، یہ چاروں صوبوں سے مل کر یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے، نہ پہلے کبھی بنا نہ دوبارہ کبھی بنے گا ایسا گلدستہ۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی پارٹی کے وزراء، اپنی پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ سینئر وزیر ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، میں ان سب کا، میں نے آج کابینہ میں باقی پارٹیوں کا میرا فرض بنتا تھا، ان کا سب کا شکریہ ادا کیا۔ بات کرنے مجھے پتا ہے، میں باری باری آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لیڈر دی اپوزیشن، میں نے کہا مجھے بات کرنے دیں، میں باری باری اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کے تمام وزراء کا، اسپیشل اسسٹنٹس کا اور ایڈوائزرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آپ کا مکرر شکریہ، آپ کے سیکرٹری کا، آپ کے پورے سٹاف کا، جتنی کمال طریقے سے آپ نے یہ ہاؤس کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح آپ نے ہاؤس کو گائیڈ کیا اور ہاؤس کے مشورے کے مطابق آپ نے مشکل ترین مراحل میں آپ نے اس ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اپنی کابینہ جو کہ آج اپنا آخری اجلاس تھا، اور پورے ایوان کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ کو بھرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تالی جو ہے زور سے نہیں لگی، زور سے لگائیں گے، زور سے، زور سے۔ میں سیکرٹری اسمبلی کا، پورے سٹاف کا، میں آپ سب کا بہت
शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस ऐवान के जो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं लिंच पिन, और उर्दू में उसका तर्जुमा है कि वो अपना सेहरा वो है मुहिब पोटो। आइए, आप लेट आए, मैं आपका नाम लिख चुका हूँ। मोहतरम तशरीफ रखिए। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उनको हम सब खुशामदीद कहते हैं, और उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया उनका कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया इस हुकूमत को जोड़े रखने में, और अपनी पूरी सफारती काविशें जो कि सैलाब से लेकर IMF तक फैली हुई हैं, उनका मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि आप मसरूफ़ थे, नहीं तशरीफ़ ला सके, मैं जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पर ये बात लाना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन्होंने बेहतरीन सफारतकारी की, इन्होंने बेहतरीन काविशें की, और पाकिस्तान के नाम को उजागर करने के लिए पूरी कोशिश की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अपनी पार्टी के इजाज़त देंगे तो जो सीनियर वज़रा हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन यकीनन ये बहुत मेरे मुरब्बी हैं और साथी हैं। इसहाक डार साहब, बड़ी मेहनत से काम किया इन्होंने, और बहुत दिल लगाकर रातों को जागे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब अपने भाई राना साहब का जो वज़ीर तालीम हैं, दौरों पर ज़्यादा रहते हैं बाहर ममालिक में, लेकिन काम भी करते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब अवासी साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में बड़े मुश्किल औकात में, वक्तों में इन्होंने भरपूर काम किया। लॉ मिनिस्टर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और कानून साजी में बड़ा इनका काम है। और जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, काम किया। जनाब मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, इन्होंने क्लाइमेट चेंज में बड़ी मेहनत की। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर, ये कमाल के आदमी हैं, बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको PML में भेज दें, इनको ज़रा। मैं अपने साथियों, मैं सरदार अख्तर मैंगल और उनके जो वज़रा हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सरदार खालिद मक्सी साहब का और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साहबजादे असद महमूद साहब और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं खुर्शीद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत उम्दा इंसान है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनको ज़िंदगी दे। ये सियासत के मैदान में ये एक हमारे लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं। और इसी तरह दर्जा बदर्जा MQM के हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, उनके वज़रा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं जनाब एमन वली ख़ान साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। हैदर होती, उनको मैंने एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा उनको मैंने दरख्वास्त की कि आप काबीना में आएँ, लेकिन वो बहुत मेरे छोटे भाइयों की तरह उन्होंने हर दफ़ा दामन छोड़ाया, और लेकिन वो हमारे साथ रहे, पूरा साथ दिया उन्होंने, और उनका भी मैं बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा साजिद मीर साहब सेनेटर, और उनके सेनेट में उनके जो मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेनेट में इन तमाम मौजूद पार्टीज़ का जो सेनेट में इनके मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वज़ीर हैं इस हुकूमत में। और सेनेट के चेयरमैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेट के सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर। ये महफ़िल आज बर्खास्त होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर जल्द दोबारा ये महफ़िल लगेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बना वज़ीर-ए-आज़म, नहीं, मैं इनके वोटों से बना जनाब स्पीकर, इनके वोटों से, आप सब ख़वातीन के वोटों से बना, अपने भाइयों के वोटों से बना। और मैं राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूँगा और उनसे
ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے، اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیر اعظم کے، ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ کل پہلی ملاقات ہے، آئین 3 دن کی مدت دیتا ہے، پھر 2 دن ہاؤس میں آئے گا اگر نہ ہم فیصلہ کر سکے، اس کے بعد پھر 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ تو جناب اسپیکر، یہ میں آج آپ کو ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یادیں، حسین یادیں میری زندگی کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو باغ و بہار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے چنا، جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دیں، انشاءاللہ مل کر جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، ہم پاکستان کو ضرور عظیم بنائیں گے اور قرضوں سے جان چھڑائیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے، اور قائد ان کی روح کو اور لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو تسکین پہنچے گی۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ جناب اسپیکر، میں نے اسمبلی اسٹاف کا شکریہ ادا کیا، لیکن جو ہمارے فوٹوگرافرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، ڈی جی فوٹوگرافر ظفر سلطان اور جی اسمبلی کے اسٹاف کا اسمبلی کے اسٹاف، جناب اسپیکر میں فرداً اور اجتماعاً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے بہاف پہ سب کو میرا شکریہ اور ان کو تحسین پہنچا دیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔